نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام معزز اور محترم شرکاء اکرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں اپنے سبق نمبر 4 کے متعلق. جیسا کہ آپ کا علم میں ہے کہ ہمارا جو لیول ہے وہ لیول 1 ہے. اس کورس کے کل 3 لیول ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم پہلے لیول پہ بات کر رہے ہیں جو ابتدائی قواعد کے متعلق ہے، اور اس میں کیا ہے، ہمارے پہلے 8 اسباق تقریباً پروناؤنس کے متعلق ہوں گے، ٹھیک ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. جی، اس سبق میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 6 سمتیں ہیں. 6 سمتیں ضمائر متصلہ کے ساتھ. ہم نے پچھلے سبق میں ضمائر متصلہ پڑھ لیے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم 6 سمتوں والے الفاظ لگا کر ان کا اعادہ کریں گے اور ان 6 سمتوں والے الفاظ کو یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس کا اعادہ کریں گے. پہلے نمبر پہ ہم نے ضمائر منفصلہ پڑھی ہیں. ان کے ایک مرتبہ گردان ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن. جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. آگے اس کے بعد ہم نے ضمائر متصلہ پڑھی ہیں. ضمائر متصلہ جیسا کہ آپ کو یہ ہم نظر آ رہی ہیں، ان ضمائر کا اعادہ ہم کر لیں گے. ایک مرتبہ گردان کر لیتے ہیں. ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ، نا، ٹھیک ہے. ان پروناؤنس کو ہم نے اس انداز میں کرنا ہے. جی، پوری توجہ اور دھیان سے یوں اشارہ کیجئے گویا کہ آپ عربوں کو سمجھا رہے ہیں. تو یہ ضمائر متصلہ کے ساتھ کوئی بھی لفظ لگا دیں تو وہ لفظ اس کے ساتھ پوری گردان بن سکتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں انہوں نے نفس کا لفظ لگا دیا، نفس. تو ایک مرتبہ ضمائر متصلہ کے ساتھ نفس کی گردان کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. نفسہو، نفسہما، نفسہم، نفسکا، نفسکما، نفسکم، نفسی، نفسنا. جی، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ نفس، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا نفس. نفسہما، ان 2 کا نفس. نفسہم، ان سب کا نفس. آپ بہتر جانتے ہیں، آپ نے کر لی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب قرآن میں انہوں نے کچھ اور اگزامپل نکالی ہیں، جیسا کہ آپ کے ذمہ بھی تھا کہ آپ کچھ اگزامپل نکالیں. تو انہوں نے عبد، آیت اور سبیل کا لفظ ان ضمائر متصلہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہم ایک مرتبہ ان کی گردان رپیٹ کر لیں گے تاکہ ہماری پریکٹس ہو جائے اور یہ پختہ ہو جائیں، ٹھیک ہے. عبدہ، عبدہما، عبدہم، عبدکا، عبدکما، عبدکم، عبدی، عبدنا. جی، اس کا معنی آپ کو پتا ہے کہ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ یا غلام. تو عبدہ، اس کا بندہ، اس کا غلام، ٹھیک ہے. آیت کا لفظ لے لیتے ہیں. آیاتہ، آیاتہما، آیاتہم، آیاتکا، آیاتکما، آیاتکم، آیتی، آیاتنا، ٹھیک ہے. تو آیت کا معنی آیت ہی ہے یا نشانی ہوتا ہے، اس کا معنی علامت یا نشانی. سبیل کا معنی راستہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ گردان کر لیں گے. سبیلہ، سبیلہما، سبیلہم، سبیلکا، سبیلکما، سبیلکم، سبیلی، سبیلنا. جی، سبیل کا معنی راستہ تو
ترجمہ کیسے کر لیں گے؟ ایک مرتبہ سبیل والی گردان کا ترجمہ بھی ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ بات مکمل واضح ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ اس کا ہم سبیل والی گردان کا کریں گے اشارے کے ساتھ. اس کا راستہ، ان دو کا راستہ، ان سب کا راستہ، آپ کا راستہ، آپ دونوں کا راستہ، آپ سب کا راستہ، میرا راستہ، ہمارا راستہ. جی، نیا سبق جو ہمارا ہے اس میں ہم سیکھنے والے ہیں 147 الفاظ کو. ٹھیک ہے، یہ 6 سمتیں ہیں. ان سمتوں کے لیے عربی میں کون سے لفظ یوز ہوتے ہیں جو قرآن میں بہت زیادہ مستعمل ہیں؟ تو یہ ہمارے سامنے ہے. پہلے نمبر پہ امام، الف پر زبر ہے. ٹھیک ہے، امام نہیں امام. امام یا اسی کے مترادف دوسرا لفظ قرآن میں مستعمل ہوتا ہے بین یدی. دونوں کا معنی کیا ہے؟ آگے. ٹھیک ہے، یہ معنی نیچے مینشن ہے. جی، اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے خلف، اس کا معنی کیا ہے؟ پیچھے. یہ 22 مرتبہ قرآن میں مستعمل ہوا ہے. تیسرے نمبر پہ فوق، اس کا معنی کیا ہے؟ اوپر. یہ 41 مرتبہ قرآن میں مستعمل ہے. تحت، اس کا معنی نیچے. یہ قرآن میں 51 مرتبہ مستعمل ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے سامنے لفظ ہے یمین. اس کا معنی کیا ہے؟ دائیں. اور شمال، اس کا معنی کیا ہے؟ بائیں. بالترتیب 24 اور 8 مرتبہ یہ دونوں مستعمل ہیں. تو یہ ٹوٹل جو سارے الفاظ ہیں، یہ سارے کے سارے الفاظ قرآن میں 147 مرتبہ مستعمل ہوئے ہیں. اور ان کے ساتھ اکثر ضمائر کا استعمال ہوتا ہے، ضمائر متصلہ کا. تو گویا کہ یہ مضاف بنتے ہیں اور ضمائر جو متصلہ ہیں وہ مضاف الیہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کا ترجمہ مکمل یاد کر لینا ہے. اتنا یاد کر لیں کہ لفظ بولتے ہی اس کا ترجمہ ذہن میں آ جائے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد یہ ان کی گردانیں ہیں اشاروں کے ساتھ. پہلے امام کی، اس کی ریپیٹ کر لیتے ہیں اشاروں کے ساتھ. آپ نے گردانیں ان کی کر لینی ہے اچھے انداز میں. امامہ، امامہما، امامہم، امامک، امامکما، امامکم، امامی، امامنا. جی میرے ساتھ آپ ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر لیں. آپ نے بھی کہنا اشارہ کرتے ہوئے. امامہ، امامہما، امامہم، امامک، امامکما، امامکم، امامی، امامنا. جی، خلف کا لفظ آ گیا ہے، اس کا معنی پیچھے ہوتا ہے. اس کی گردان کر لیں گے. خلفہ، خلفہما، خلفہم، خلفک، خلفکما، خلفکم، خلفی، خلفنا. اس کے بعد فوق کا لفظ ہے. فوقہ، ریپیٹ کریں گے. فوقہما، فوقہم، فوقک، فوقکما، فوقکم، فوقی، فوقنا. تحت کا لفظ ہے. تحتہ، تحتہما، تحتہم، تحتک، تحتکما، تحتکم، تحتی، تحتنا. یمین کا لفظ ہے. یمینہ، یمینہما، یمینہم، یمینک، یمینکما، یمینکم، یمینی، یمیننا. شمال، بائیں، اس کی گردان کر لیتے ہیں. شمالہ، شمالہما، شمالہم، شمالک، شمالکما، شمالکم، شمالی، شمالنا. جی، ان کی گردانیں اپنے بھرپور انداز میں پریکٹس کرنی ہے ضمائر متصلہ کے ساتھ. جی، اب قرآن میں سے کچھ آیت ہیں جن میں ان کا استعمال ہوا ہے. جی، پہلے نمبر پر بین ایدیہم، یہ امام کے معنی میں تھا جیسے آپ کے معلوم ہے کہ بین ایدیہم ان کے سامنے. بین ایدیہم ان کے سامنے. خلفہم یہ ہمارے سامنے ہے، ان کے پیچھے. تو ضمائر متصلہ یہاں کون سی لگی ہوئی ہے؟ ضمیر، ہم ضمیر مستعمل ہے. آگے لہو ما بین ایدینا، تو بین ایدینا یہاں کیا ہے؟ نا ضمیر مستعمل ہے اس کے ساتھ، ہمارے سامنے ہے. یہاں خلفنا ہمارے پیچھے. ٹھیک ہے، ہمارے پیچھے ہے. تو یہاں قرآن میں سے ان کی اگزامپل ہے. تو بین یدی کتنی مرتبہ مستعمل ہے؟ 36 مرتبہ.
اور خلف کا جو لفظ ہے وہ 22 مرتبہ مستعمل ہے. جی ان کی کچھ اور اگزامپل قرآن میں سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے, آپ نے ان کو صحیح پڑھ لینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. تو یہاں ایدیہم کا بین ایدی کا معنی ہم نے پڑھ لیا ہے سامنے, اور خلفہم کا معنی ہم نے پڑھ لیا ہے پیچھے. ٹھیک ہے, تو وہ جانتا ہے وہ بات جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے. ٹھیک ہے, آگے دوسری آیت ہے سورہ حامیم سجدہ کی. یہاں دو لفظ ہم نے جو پڑھ لیا مستعمل ہیں. فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. انہوں نے خوش نما بنا دیا ان کے لیے, لہم ان کے لیے, ان کے اگلے اور پچھلے کاموں کو. ٹھیک ہے جی, آگے اگزامپل ہمارے سامنے ہے سورہ رعد کی. بین یدیہ اور خلفہ, ان کا استعمال اکثر بین یدیہ اور خلف کا اکٹھے آتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے نگران مقرر ہیں اس کے آگے اور پیچھے. اس کے لیے نگران مقرر ہیں اس کے آگے اور پیچھے. تو بین ایدی, بین یدی, اور یہ ان کا استعمال بہت زیادہ ہے. آگے اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم. بچو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے بعد آئے گا. تو جو کا ترجمہ ماں کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اتقوا میں نا بچو. تو یہاں دو لفظ جو ہم نے ابھی پڑھ لیے ہیں مستعمل ہیں سورہ یاسین کی آیت میں, آیت نمبر 45. آگے ہمارے سامنے جو اگزامپل ہے لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم. ٹھیک ہے, میں ان پر حملہ کروں گا. ہم ضمیر مستعمل ہم نے پڑھ لی ہے, ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے. اسی طرح فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. پھر ہم نے بنا دیا اس کو عبرت, نکالن عبرت, اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے, لی کے لیے, اور ما بین یدیہا وما خلفہا, اس کے اگلے اور پچھلے. تو یہاں ضمیر مستعمل کون سی ہے؟ ہا ضمیر مستعمل ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم یہ پڑھی نہیں ہے, آگے اس کو پڑھ لیں گے. یہ مؤنث کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے سامنے اس کی اگزامپل ہے. جی آگے ان دو الفاظ کی کچھ اگزامپل قرآن میں سے ہیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ. تو یہاں فوقہم کا لفظ مستعمل ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے, اور ہم نے اٹھایا ان کے اوپر طور پہاڑ کو. آگے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ. تو تحت کا لفظ ہم نے پڑھ لیا ہے, ضمیر کے ساتھ مستعمل ہے, ہو ضمیر مذکر کی, اور تھا اس کے نیچے خزانہ. تحتہ کا اشارہ کیسے کریں گے؟ ایک انگلی کے ساتھ سائڈ پہ, تحتہ. یہ ہم نے گردانیں ساری پڑھ لی ہیں. آگے فوق اور تحت کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یغشاہ موج من فوقہ موج. تو فوق استعمال ہے ضمیر کے ساتھ, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر, اس کے اوپر. تو ترجمہ کو دیکھ لیں اس کا, اسے ڈھانپ رکھا ہو ایک موج نے جس کے اوپر ایک اور موج ہو. ٹھیک ہے, قد جعل ربک تحتک سریہ. یہاں تحت کا لفظ مستعمل ہے, تحقیق بنا دیا ہے تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ. ٹھیک ہے, تو تحتکی آپ کے نیچے. جی آگے فوق کی اگزامپل, فوق والے پیراگراف میں لہم غرف من فوقہا غرف. تو فوقہا ان کے اوپر. ٹھیک ہے, ان کے لیے کمرے ہوں گے جن کے اوپر اور کمرے ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے ڈبل سٹوری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے تیسری اگزامپل بھی فوق کی دیکھ لیں. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. تو تحت کا لفظ یہاں مستعمل ہے اور فوق کا لفظ بھی یہاں مستعمل ہے. تحت کا لفظ بغیر ضمیر کے بلکہ مضاف کے طور پر مستعمل ہوا ہے. بہرحال ہم نے پڑھ لیا تحت کا معنی نیچے. تو وہ کھاتے اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے سے. ٹھیک ہے,
اور آگے اگزامپل ہے تحتہا کی، ہم نے پڑھ لیا ہے، جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، تجری معنی بہتی ہیں، جاری ہیں، ٹھیک ہے، انہار نہر کی جمع ہے، آپ جانتے ہیں، من سے۔ آگے تیسری اگزامپل تحت کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا، وہ دونوں تھیں ہمارے بندوں میں سے دو بندوں کے متحت، یعنی نکاح میں، تو تحت کا معنی نیچے، متحت۔ نیکسٹ ہمارے جو الفاظ ہیں 6 سمتوں میں سے وہ یمین اور شمال ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ٹوٹل استعمال قرآن میں 32 مرتبہ ہے۔ اب اس کی اگزامپل عن الیمین، ٹھیک ہے، بشمالہ، یہاں دونوں میں ایک ایگزامپل ہے، کنتم تأتوننا عن الیمین، تم سب آتے تھے ہمارے پاس دائیں جانب سے، ٹھیک ہے۔ اور نیچے جو ایگزامپل بشمالہ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بہرحال جس کو دیا گیا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، تو شمالہ بایاں، اس کا بایاں۔ تو یہ ہم نے یہ الفاظ دونوں سیکھ لیے ہیں۔ آگے ان دونوں کی ایگزامپل ہے ہمارے سامنے آگے یمین اور شمال کی، ٹھیک ہے۔ یمین کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹ ڈلواتے تھے دائیں اور بائیں، تو یمین دائیں اور شمال بائیں۔ اس طرح عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی ٹولیاں بنا بنا کر۔ آگے تیسری مثال، جنتان عن یمین و شمال، عن یمین و شمال، دو باغ دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے، یہاں گننا بھی کریں گے، عن یمین و شمال۔ اب دیکھ لیتے ہیں اگزامپل شمال کی، سورہ واقعہ میں ہے، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ دوسری اعراف، سورت اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 17، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کے بائیں طرف سے بھی۔ آگے سورت نحل کی آیت ہے، يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ، جھکے رہتے ہیں اس کے سائے دائیں اور بائیں۔ تو یہ ساری اگزامپل تھی یمین اور شمال کے متعلق، یمین معنی دایاں، شمال معنی بایاں، بائیں طرف۔ جی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، تو ہم نے 6 الفاظ، ان کا ترجمہ، ان کی گردان اور قرآن میں سے ان کی اگزامپل یاد کی ہیں، دیکھی ہیں۔ تو آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ نے ان قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان الفاظ کی اگزامپل کو تلاش کرنا ہے، اور 5 اگزامپل قرآن کی اپنے کاغذ پہ 6 الفاظ کی، ان 6 الفاظ کی لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور 6 الفاظ کی ضمائر متصلہ کے ساتھ گردان آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کو سینڈ کرنا ہے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔